ہم نے اپنے پہلے درس کے اندر ذکر کیا تھا کہ انسان کے لیے ضروری ہے 3 مسائل کے متعلق اس کو علم لازمی ہونا چاہیے. 3 باتوں کے متعلق ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کو جانتا ہو، پہچانتا ہو. جس میں سے پہلا مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اس کو ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کو پہچاننے والا ہونا چاہیے کہ وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اسی مقصد کے تحت رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا ہے. آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں رسولوں کو اس بات کے لیے بھیجا کہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، رب العالمین کو پہچانیں، وہاں پہ رسولوں کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد، بلکہ سب سے بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے روکا جائے. آپ سورہ ہود کے اندر اگر اس کے رکوع کو دیکھیں، تیسرے رکوع سے غالباً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس کے بعد اگلا رکوع وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. رب العالمین نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، بے شمار نبیوں کا ذکر کیا کہ ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اے میری قوم والو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. بلکہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہ پیش کروائی. قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شرک سے بچانا ہے. اسی لیے رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مرتا ہے رب العالمین نے اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن نے فیصلہ سنا دیا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت کا یہ مقصد تھا، یہ معیار تھا. میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہماری دعوت کے اندر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تبدیلی آ چکی ہے. معیار کو پلٹ دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بات پھیلائی جا رہی ہے وہ ہے وحدت امت ہونی چاہیے، امت کو ایک کیا جائے، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. بات تو بہت اچھی ہے، بے شک امت کو ایک کرنا چاہیے، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اس دعوت کے میدان میں شرک کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم اس جملے کے تحت شرک کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ساتھی سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا ہماری دعوت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، دوسرا پوائنٹ میں یہ ذکر کروں گا کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، ہم نے خلافت لے کے آنی ہے. تو
تو یاد رکھیے کوئی نبی خلافت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا ذکر کری؟ کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی ساری شرائط کو قبول کیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اسی موضوع پہ بات کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب معاہدوں کو دیکھتے ہیں، کہ صلح کے مواقع کو دیکھتے ہیں، تو دو بڑے اہم ترین مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک موقع تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی باتوں کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ شرائط رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سی شرائط تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اندر قبول کیے۔ پہلی شرط یہ تھی، معاہدہ لکھنے سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ اس معاہدے کو لکھنا شروع کیا۔ فرمایا ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مٹا دیجیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لکھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ معاہدہ ہے۔ کہا ہم محمد رسول اللہ، یہ آپ نے لفظ لکھا ہے، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو ہمارے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے آپ کو رسول اللہ مٹانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، کہا اے علی رضی اللہ عنہ اس کو مٹا دی۔ واقعہ طویل ہے، میرا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگلی شرط جو پیش کری وہ یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ واپسی چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں۔ اس کی اگلی شرط یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر مکہ سے مدینہ چلے جائے گا تو اس کو آپ لوگوں کے اوپر لازمی ہوگا کہ واپسی ہمیں کریں، اور اگر کوئی کافر، کوئی مسلمان مرتد ہو کے وہاں پہ مکے کے اندر آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بڑی ایک طرفہ شرط تھی، مسلمان بڑے پریشان ہوئے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لی، 10 سال تک یہ معاہدہ ہوگا، تسلیم کر لیا۔ میں جو سب سے اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ مٹانے کو کہا گیا، مٹایا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ مٹانے کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم الرحمن الرحیم کی صفت اپنے اندر سے ختم کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ ایک معاہدے کی صورت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ معاہدے کی صورت لے کے آتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں کی گئی۔ مکے کا دور ہے، توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ قریش مکہ پریشان ہیں کہ اس بندے نے، اس رسول نے، رسول تو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بھائیوں کو الگ کر دیا ہے، گھر گھر میں تفریق پیدا ہو چکی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ امت میں تفریق ختم کرنی ہے، بے شک کرنی ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ توحید کی بنیاد پر تفریق پیدا بھی ہوئی ہے۔ مشرکین اس بات سے پریشان ہو گئے کہ یہ تفریق ختم ہو جائے کسی طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے معاشرے کا حال، پیشکش کرتے ہیں کہ آپ اگر اس دعوت کے تحت مان چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنانے کو تیار ہیں، قریش کا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت حاصل کر لیں گے، بڑے سردار بن جائیں گے تو اسلام نافذ کر لیں گے۔ سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر۔ قریش مکہ نے واضح طور پہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو سردار بنانے پر راضی ہیں۔ دوسری پیشکش کری، آپ کو کتنا مال چاہیے؟ سب سے بڑا مالدار آپ کو بنانے کو تیار ہیں۔ تیسری پیشکش کری، آپ اگر کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں، مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی جس سے آپ کہیں گے آپ کا نکاح کرنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے جس کا علاج آپ کروانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی طبیب، آپ ڈاکٹر تلاش کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اس دعوت سے رک جائیے۔ یہ دعوت، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔
بلکہ یہاں تک میدان میں آئے آپ اس دعوت کو نہ چھوڑیں، بلکہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس آ گئے، ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اپنے اس بھتیجے کی دعوت کو رکوا دو۔ چاچا جو ساتھ ہمیشہ ساری زندگی دیتے تھے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر دیکھ، میری حالت دیکھ، اس سے زیادہ میں تمہارا دفاع نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی پیشکشیں آ گئیں، جواب کیا دیا کہ اے چاچا جان یاد رکھیے گا، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، اس توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھ دینا چاہتے ہیں دے لیجئے، ساتھ نہیں دینا چاہتے چھوڑ دیجئے، توحید کی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خلافت مل رہی تھی، سرداری مل رہی تھی، آج ہم کیا کہتے ہیں حکومت مل جائے، بس ہمارا مقصد صرف واللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مالداری حاصل ہو جائے، حکومت مل جائے، کرسی مل جائے۔ توحید کے میدان میں ہم نے شرک کو معیار ختم کر دیا ہے، توحید کا معیار ختم کر دیا ہے کہ توحید پہ کمپرومائز کر کے مل بیٹھ کے جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں۔ توحید کے میدان میں ہم نے اس بات کو ختم کر دیا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ توحید کی دعوت کو لے کے آئے ہیں، اور جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عبادت کی اقسام کو بھی ذکر کریں گے اور شرک کی اقسام کو بھی ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔